أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا تھوڑا سا گلہ بھی خراب ہے، بہرحال پھر بھی ہم نے اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے اور مطالعہ کیا ہے اور آپ لوگوں تک تفسیر روائی کا موضوع یعنی قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کل جو ہے آیت نمبر 14 کو بیان کیا تھا، تو اسی کے ضمن میں وہ آیت ہم آج پڑھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ہم نے اس کے ضمن میں ہم نے کچھ معروضات، کچھ اہم نکات کو ہم نے بیان کیا تھا، تو ہم آج جو ہے اس کا جو باقی نکات میں سے نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بھی کیا کرتا ہے، یعنی بعد والی آیت جو ہے، یعنی اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو وہ کیسے مذاق کرتا ہے؟ تو یہ امام کاظم علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ امام فرماتے ہیں ان اولہم وثانیہم وثالثہم الی تاسعہم ربما کانوا یلتقون فی بعض طرقہم مع سلیمان واصحابہ فاذا لقوہم اشمأزوا بہم وقالوا هؤلاء اصحاب الساحر واہواج یعنون محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علیہ السلام۔ تو 1 اور 2 اور 3 سے لے کر 8 9 نفر جو ہیں، یہ کس طرح جب ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو یعنی مومنین کے ساتھ جب ملاقات کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو وہ جن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ سلیمان اور اس کے صحابی یعنی اس کے ساتھی۔ فَإِذَا لَقُوهُمْ اجمعوا منہم، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ نفرت کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ناخوشی کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کا ملاقات جو ہے وہ نفرت کے ساتھ ہونا ہے۔ وَقَالُوا هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ السَّاحِرِ وَالْأَعْوَجِ، تو یہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہیں، یہ بے عقل ہیں، یعنون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علیہ السلام، یعنی وہ محمد مصطفیٰ اور علی مرتضی علیہ السلام ہیں۔ فیقول اولہم، تو پہلا کہتا ہے انظر، دیکھو کیف اصرخ منہم، میں ان کے ساتھ کیسے مذاق کرتا ہوں، کیسے ان سے مذاق کرتا ہوں۔ وَأَكُفُّ عَادِيَتَهُمْ عَنْكُمْ، اور میں ان کے ساتھ کیسے ان کو دفع کرتا ہوں، دور کرتا ہوں۔ فَإِذَا الْتَقُوا قَالَ أَوَّلُهُمْ مَرْحَبًا، تو جب وہ ملاقات کرتے ہیں تو قَالَ أَوَّلُهُمْ، ان میں سے پہلا کہتا ہے مرحباً سلیمان ابن اسلام
اے اسلام کے بیٹے خوش آمدید، وَيَمْدَحُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ نبی اکرم نے کہا کہ فیہ، اس کے بارے میں، وَقَضَا، اس طرح، کان یمدح تمام الاربعۃ فلما جاوزوا عنہم، کہ وہ اس طرح ان تمام جو چار نفر ہیں وہ ان کی اس طرح مد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس طرح ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کو خطاب کر کے ایسے کہتے ہیں، فلما جاوزوا عنہم، جب وہ جدا ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کان یقول الاول کیف رأیتم سخریتی لہؤلاء، اور وہ ان میں سے پہلا کہتا ہے دیکھیں کیسے میں نے ان کے ساتھ مسخرہ کیا ہے، تمکسر کیا ہے، لہؤلاء وکفی عادیتہم عنی وعنکم، اور یعنی جب وہ مومنین سے دور ہوتے ہیں تو وہ کیسے اس مسخرے کی، اس مذاق کی نسبت ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں دیکھیں کیسے شر کو خود اپنے سے اور ان سے کیسے دور کرتا ہوں، جدا کرتا ہوں۔ فَيَقُولُ لَهُ لَا نَزَالُ بِخَيْرٍ مَا اشْتَى لَنَا، تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ کے وجود کا خیر و برکت ہمارے لیے ہے، تو اس کو ادامے دیتے ہوئے کہا، فَيَقُولُ لَهُمْ فَهَكَذَا فَلْتَكُنْ معاملاتکم لہم الی ان تنتہزوا الفرصۃ، کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں جی ضرور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم ملیں گے، اور جب تک میں یہ کام یعنی ایسے انجام دیتا رہوں گا، حاضر ہوتا رہوں گا، جب تک یہ زمانہ فرصت میرے ہاتھ میں نہ آئے، فیہم مثلہا فإن اللبیب العاقل من تجرأ علی الغصۃ حتی ینال الفرصہ، کہ کیا آپ عقل مند ہیں، آپ ایسے عقل مند ہیں جو غصے کو بھی دیکھتے ہیں اور اس غصے پر صبر بھی کرتے ہیں جب تک آپ اس فرصت کو حاصل نہ کریں، تو اس مسئلے کو حل نہ کریں۔ اور یہ یعنی خدا ان کے ساتھ مسخرہ کیا، اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، انما نحن مستہزئون، یعنی انما نحن مستہزئون سے مراد کیا ہے، نستہزئ باصحاب محمد، کہ وہ اصحاب محمد کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وفادار محمد کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی مذاق کرتے ہیں ہم، اور وَنَصْرِخُ بِهِمْ فِي قَوْلِنَا آمَنَّا، اور ان کے قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کیا ہیں، مسخرہ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ ہے۔ اب آگے آیت نمبر 15 ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کو اسی طرف ڈھیل دیتا ہے، اسے مذاق کی طرف ڈھیل دیتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں سرگردان رہیں گے۔ اب خدا کس طرح ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے، ان اللہ عز و جل لا یسخر ولا یستہزئ ولا یمکر ولا یخادع ولکنہ عز و جل یجازیہم جزاء السخریۃ وجزاء الاستہزاء وجزاء المکر والخدیعۃ، تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ تو خداوند متعال کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا، کسی کا تمکسر نہیں کرتا، کسی کو مکر
اور فریب وغیرہ نہیں دیتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن بلکہ وہ ان کے مذاق، تمسخر اور فریب اور ان کی رنگ بازیاں جو منافقین کی ہیں وہی ان کی جزا ہے۔ اور خداوند متعال ظالموں جو ظالم کہتے ہیں خدا ان سے بالا تر ہے۔ یہ امام باقر امام رضا علیہ السلام سے روایت تھی۔ اب امام کاظم علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں یجازیہم جزاء استہزائہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کا مذاق کرنا ہی ان کی سزا اور جزا ہے۔ اور اسی طرح امام کاظم علیہ السلام کا دوسری روایت بھی ہے کہ اما استہزاء اللہ بہم فی الدنیا فہو جزاؤہ ایاہم علی الظاہر احکام المسلمین لاظہارہم السمع وطاعت۔ تو خداوند متعال ان منافقین کو اس دنیا میں بھی مذاق، ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور مومنین کا فرما برداری اور کی اطاعت پر جو یہ تظاہر کرتے ہیں، یہ جو اظہار کرتے ہیں ان کا وہ یعنی جو کام یہ انجام دیتے ہیں احکام الہی کے بارے میں، ظاہراً جو احکام الہی کے بارے میں انجام دیتے ہیں تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا مگر کہ انہوں نے سختیاں اٹھانی۔ اور اسی طرح ایک اور فرمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے فَمَسْتَعْزِعُ اللَّهِ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ کہ خداوند عالم ان کو دنیا میں بھی مذاق ان کے ساتھ کرتا ہے، یامرو یعنی تمسکر، یامرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالتعریض لهم حتی لا یخفى علی المخلصین من المراد بذالک التعریض ویامر باللعنہم۔ اور رسول اکرم کو بھی حکم دیتا ہے کہ آپ بھی ان پر لعنت کریں اور کنایے کے ساتھ بات کریں، اور ان کے جو مومنین مخلص ہیں ان کی مراد تک وہ پہنچیں اور وہ منافق بھی سمجھ جائیں کہ خدا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تمسخر کر رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے بھی اس کے بارے میں حدیث ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ہم ایک ابن عباس سے روایت کو نقل کریں گے اور پھر اس آیت کا آگے بھی ادامہ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔